السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 109۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں اس آیت کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چلیں اس آیت کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ود کثیر، ود کثیر، رم، دیکھیں یہاں را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ہم تنوین کو میم کے اندر مدغم کریں گے اور تھوڑا سا غنہ کریں گے۔ کیسے؟ ود کثیر من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، من، دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم حروف ہلکی کو بالکل نہیں کھینچتے، ہم اسے جلدی سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من اہل الکتاب، من ایسے نہیں پڑھنا، غنہ نہیں کرنا، آپ نے اسے جلدی سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ من اہل الکتاب لو یردونکم، لو یردونکم من بعد، من بعد، دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ من بعد، من بعد ایمانکم کفارا، ایمانکم کفارا، دیکھیں چھوٹا سا آپ کو جھیم نظر آ رہا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ وقف کی صورت میں ہم اسے کفارن نہیں پڑھیں گے، ہم اسے کفارا پڑھیں گے۔ را جو ہے دو زبر کے بجائے ایک زبر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ کفارا حسدا من عندی، حسدا من عندی، یہاں دیکھیں یہاں بھی تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، تو یہاں ادغام ہوگا، تنوین کو میم کے اندر مدغم کریں گے۔ کیسے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد، دیکھیے من بعد، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور آپ کو یہاں چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں اقلاب ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تھوڑا سا غنہ بھی ہوگا۔ کیسے؟ من بعد، من بعد ما تبین لهم الحق،
دیکھیں یہاں چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں قوف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اور یہاں قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ لہم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا، واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے، اس دو حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ آگے دیکھیں واصفحوا، واصفحوا، یہاں بھی واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں واؤ مدہ ہو رہا ہے، اسے بھی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، رہ چھوٹی سی توہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف ہوگا۔ وقف کی صورت میں ہا کے نیچے جو کھڑی حرکات ہے اسے اب نہیں پڑھا جائے گا، ہا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ کیسے؟ بِأَمْرِهِ، ان اللہ، ان اللہ، دیکھیں نون کے اوپر نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اسے بھی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔